أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اس سے پہلے سورہ محمد ہم نے پڑھی، جس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد یہ سورۃ الفتح، یہ سورہ ترتیب کے لحاظ سے 48 نمبر ہے۔ اس سورہ کے اندر 29 آیات اور 4 رکوعات ہیں۔ اس سورہ کے بھی 2 ابواب ہے۔ پہلے 2 رکوعات کے اندر ایک باب اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں دوسرا باب ہوگا۔ ترتیب کے لحاظ سے تو یہ 48 ہے اور نزول میں یہ 111 ہے۔ سورت کا مقصد اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ ہے بشارت، فتح کی بشارت، اور اسی طرح انزل السکینۃ، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سکینہ مومنین پر آیا اس کی بشارت ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اگرچہ ابتدا میں مومنین غمگین تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن بعد میں آنے والے وقتوں میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس صلح حدیبیہ کے کتنے فائدے تھے۔ مومنین کو موقع ملا ہے کہ جنگ اور جدال کے حصار سے باہر نکل کر وہ لوگوں کے ساتھ ملیں اور دعوت کو پہنچائیں، اور اس طرح دعوت پھیلانے کے لیے ایک موقع مل گیا۔ انا فتحنا لک، یقیناً ہم نے فتح دی ہے اے محمد تجھے، فتح مبینہ، فتح کھلی واضح اور ظاہر۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے ما وہ لغزش ہے تقدمہ جو پہلے کی ہے آپ نے، تقدمہ جو پہلے ہو چکی ہے، من ذنبک آپ کی لغزشوں میں سے، وما تأخر اور وہ جو بعد میں ہے۔ اس سے مراد تو یہ ہے کہ نبوت سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور نبوت کے بعد بھی جو لغزشیں آپ سے ہوئی وہ بھی اللہ نے معاف کر دی۔ یا مراد اس سے یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اللہ نے معاف کر دیا، اور اس کے بعد کا بھی معاف کر دیا۔ یا آپ کی زندگی کا جو کچھ پہلے تھا وہ بھی معاف کر دیا، اور جو کچھ بعد میں ہے وہ بھی معاف کر دیا۔ تو اس طرح قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء گناہ تو نہیں کرتے، لغزشیں اور خطائیں ان سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ لغزشیں بھی اپنے نبی کے لیے معاف کر دی ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اس لیے کہ پورا کرے اللہ اپنے نعمت کو علیکا آپ کے اوپر۔ نعمت سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے اور اللہ کے کتاب کے نزول ہے۔
وَيَهْدِيَكَ اور آپ کو دکھاتا رہے صراطا مستقیما سیدھی راہ سیدھی تجھے دکھاتا رہے، راہ مستقیم کی تجھے توفیق دیتا رہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اور مدد کرے آپ کی اللہ نصرًا عزیزا مدد غالب، نصرًا عزیزا غالب مدد، یا نصرًا عزیزا سے مراد ہے ایسی مدد جو لامثال ہو، جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ والذی اللہ وہ ہے انزل السکینۃ جس نے نازل فرمایا سکینہ، سکینہ کہتے ہیں اطمینان قلب کو، نازل کیا سکینہ یعنی اطمینان فی قلوب المومنین مومنوں کے دل میں، لیزدادوا تاکہ زیادہ کر دے ان کے لیے ایماناً ایمان مع ایمانہم ان کے ایمان کے ساتھ، لیزدادوا ایماناً کے اندر اشارہ ہے عمل کے طرف، اور مع ایمانہم کے اندر اشارہ ہے وہ مجرد ایمان کے طرف جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ تو ایمان کے دو حصے قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک آمنو اور دوسرا وعملوا الصالحات۔ ایک وہ ایمان ہے جس کے اندر کمی برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ مجرد ایمان ہے، وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی کمی آئی تو اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، عمل قبول ہی نہیں ہوتا ہے، جیسے منافقین ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا، جیسے سورہ محمد میں اس کا ذکر آیا تھا احبط اعمالهم، ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ اور ایمان کا دوسرا جز جس کا تعلق عمل سے ہے، تو عمل کے ساتھ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرے تو اس سے ایمان قوی ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا، پیچھے جاتا ہے، تو اس کا ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کا نجات جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اسے نجات پھر ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیزدادوا اس لیے کہ زیادہ کرے ان کو ایماناً ایمان میں مع ایمانہم ساتھ ان کے ایمان کے، وللہ اور اللہ کے لیے جنود السماوات والارض آسمان اور زمین کے لشکرے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے مومنین کو کہ اللہ تمہارا کوئی محتاج نہیں، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اللہ پاک کے پاس تو آسمان اور زمین کے لشکرے ہیں، وہ ہواؤں سے کام لے سکتا ہے، وہ ملائکہ سے کام لے سکتا ہے، وہ چرند پرند درندوں سے کام لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خود کن فیکون ہے، بس کہے گا ہو جا وہ ہو جائے گا۔ یہ تو تمہاری آزمائش ہے صرف، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمًا ہر چیز جاننے والا، حکیمہ اور ہر کام میں اس کی حکمت ہے، لِيُدْخِلَ اس لیے کہ داخل کرے المومنین مومنوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، لِيُدْخِلَ المومنین تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، جنات باغوں میں تجری چل رہی ہوگی، بہہ رہی ہوگی، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں میں یہ مومنین، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ اور دور کر دے گا اللہ ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی برائیاں ختم ہوتی رہتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ اس کی زندگی میں برائی ہوتی نہیں ہے، اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اللہ اپنی مہربانی سے معاف کر دیتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ایمان لائے اور ایسا عمل کر لے جس کی وجہ سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کی برائیاں اس سے دور کر دے اور جنتوں میں اس کو داخل کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اس لیے بھی اللہ یہ کر رہا ہے تاکہ عذاب دے منافقین منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کرتے ہیں اللہ پر برے برے گمان۔ کبھی تو مشرک اس کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اس کے اختیارات مخلوق کو دے دیتا ہے کہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، اور کبھی منافق جو ہے وہ ایسے برے خیالات دل میں لاتا ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ شاید پورے نہیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ، یا وہ کرنے پر قادر نہیں ہے، ورنہ اگر وہ قادر ہوتا اور وعدہ پورا کرتا تو دشمن ہم پر کیسے غالب آ جاتا، ہمارے لوگ کیسے مر جاتے، ہمارے لوگ زخمی کیسے ہو جاتے، ہم تکلیفوں میں کیسے آتے۔ الظانین، گمان کرنے والے، باللہ، اللہ پر، ظن السوء، برے گمان، علیہم، ان کے اوپر، دائرۃ السوء، گھیرا ہے برائیوں کا۔ دائرہ کہتے ہیں دال واو راس اس کا مادہ ہے، یعنی ایسی چیز، ایسی جگہ جس کے اندر وہ گرا ہوا ہو، اس کے گھیرے میں آیا ہو۔ تو یہاں ان کے اوپر جو دائرہ آیا ہے وہ السوء کا ہے، برائیوں کا۔ دنیا میں گناہوں کے اندر، شرک اور کفر اور نفاق کے اندر، اور آخرت میں وہ عذاب کے اندر گرے ہوئے ہوں گے۔ علیہم، ان کے اوپر، دائرۃ السوء، دائرہ ہے برائیوں کا، گرے ہوئے ہیں برائیوں میں۔ وغضب اللہ، اور غضب، غصہ کیا ہے اللہ نے، علیہم، ان کے اوپر، اللہ کی ناراضگی ہے ان سے۔ ولعنہم، اور لعنت کی اللہ نے ان پر۔ وأعد لہم، اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے، جہنم، جہنم۔ وساءت مصیرا، اور بری ہے ان کے واپسی کی جگہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے لشکر آسمان اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عزیزاً غالب، حکیمہ، حکمت والا۔ اِنَّا، بے شک اے نبی، یہاں سے صداقت قرآن ہے، صداقت رسول ہے یہاں سے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھے نبی، شاہداً، حق بیان کرنے والا۔ یہ نہیں کہ کوئی اس کا بیان معنی یہ کہے کہ ہم نے تجھے حاضر اور ناظر کر کے بھیجا ہے، یہ تعریف معنوی ہے قرآن کے اندر۔ شاہد سے مراد جو ہے وہ حق بیان کرنے والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے تجھے حق بیان کرنے والا، وَمُبَشِّرًا، اور بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر۔ اب یہ عام لوگوں سے خطاب ہے اور خاص مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ نے کتاب بھیجی، رسول بھیجا، تمہارے لیے دین بنایا۔ یہ کس لیے؟
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور تم مضبوط کرو اس رسول کو، مدد کرو اس رسول کی۔ عین زارا اس کا معنی ہے تقویت دینا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ تو مومنین کا کام ہے کہ رسول کو تقویت دے، اس کو مضبوط کرے تاکہ وہ اس مشن کو آگے بڑھائے۔ وَتُعَقِّرُوهُ اور عزت کرو، تعظیم کرتے رہو اس کی۔ اب یہ نہیں کہ رسول کے خلاف تم پروپیگنڈے کرتے رہو، اسے بدنام کرتے رہو جس طرح منافقین نے کیا ہے۔ اور یہ آداب جو قرآن سکھا رہا ہے یہ قیامت تک ہے کہ جماعت کے اندر تمہارے رویے یہ ہونے چاہیے کہ جو لوگ جماعت کو لے کر چل رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ مزید آگے بڑھے، کام کرے۔ وَتُعَزِّرُوهُ اور تم تقویت پہنچاتے رہو اس رسول کو، وَتُوَقِّرُوهُ اور تم توقیر کرتے رہو اس کی، یعنی تعظیم کرتے رہو اس کی، وَتُسَبِّحُوهُ اور پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی، بُکْرَةً وَأَصِیلًا صبح اور شام، دن کے اول ٹائم میں اور دن کے آخر ٹائم میں۔ اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اصل میں اس کے اصل معنی تو ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا، کیونکہ سین با ہا کا معنی ہوتا ہے ہوا یا پانی کے اندر تیرنا، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اسی کو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہا ہے۔ اور یہی اگر کوئی شخص زبان سے صرف کہتا ہے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ اور اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا تو یہ تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح یہ ہے کہ آپ ذکر منہ سے بھی کریں لیکن اپنے جسم کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے رہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ اور تسبیح بیان کرتے رہو تم اس کی، یعنی اللہ کی، بُکْرَةً دن کے اول حصے میں، وَأَصِیلًا اور دن کے آخر حصے میں۔ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ یُبَایِعُونَکَ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک یبایعون اللہ یہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی آپ دیکھیں آیات کو، بیعت وہ رسول سے کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، آپ سے معاہدہ اور عہد کر رہے ہیں، یہ بیعت اصل میں اللہ کے ساتھ ہے۔ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم ان کے ہاتھ پر ہے۔ سب نے ہاتھ رکھا ہے بیعت کے لیے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، اس بیعت میں میں شریک ہوں، یہ بیعت اصل میں میرے ساتھ ہے۔ اب سنو، فمن نکثا پس جس نے یہ بیعت توڑی، یہ وعدہ توڑا، فانما ینکثو بے شک وعدہ توڑنے کا وہ وبال علی نفسی اس کے اوپر ہے، وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وعدہ توڑے گا تو جائے گا سیدھا جہنم میں، نقصان اپنا کرے گا۔ ومن اوفا اور جس نے وفا کی، بما اس عہد کے ساتھ، عہدہ جو عہد کیا تھا، علیہ اللہ اللہ کے ساتھ اس عہد کا، جس عہد کا انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اگر اس نے اس کی وفا کی، ومن اوفا بما عہدہ اس عہد کی جس نے وفا کی جو اس نے علیہ اللہ کے ساتھ وہ عہد کیا تھا، وہ کے اندر ضمیر اس عہد کی طرف ہے، فسوف یؤتی تو ان قریب دے گا اللہ اسے اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ یعنی یہ معمولی باتیں نہیں ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا سمینا واطعنا کہ اللہ تیرا حکم سن لیا اور مان لیا، اب اگر وفا کریں گے
تو اجر عظیم ہے. اگر بے وفائی کریں گے تو اللہ کے عذابات ہیں. اب منافقین کا ذکر ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ عَنْ قریب آپ سے کہیں گے رسول. المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے. من الاعراب دیہات والوں میں سے. شغلتنا اموالنا مشغول کر دیا تھا ہمیں ہمارے مالوں نے. واہلنا اور ہمارے اہل و عیال نے. بیوی بچے گھر بار کاروبار پیسہ ان چیزوں نے ہمیں مشغول کیا تھا جی. فاستغفر لنا پس مغفرت طلب کیجیے آپ ہمارے لیے. کیسے انداز ان کا دیکھے. اب آگے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ جی بس کیا کرے, اس مال نے دولت نے کاروبار نے بیوی بچوں نے ہمیں مشغول کیا ہوا تھا. غلطی ہو گئی ہم سے, آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یقولون کہتے ہیں یہ لوگ بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنے زبانوں سے. ما وہ بات لیس فی قلوبہم جو نہیں تھی ان کے دلوں میں. دل میں یہ بات نہیں تھی, دل میں تو منافقت چھپی ہوئی تھی. زبان سے یہ کہہ رہے ہیں, زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں. قل ان سے کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ کون ہے اختیار رکھنے والا تمہارے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن ذرا بر. یا من اللہ شیئا کا مراد یہ ہے کہ تمہیں وہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے ذرا بر. ان اراد بکم اگر اللہ ارادہ رکھتا ہو تمہارے لیے ضرر نقصان کا تکلیف کا. او اراد بکم نفع یا ارادہ رکھتا ہو تمہارے لیے نفع فائدے کا. اللہ کے قدرت میں یا اس کے اختیارات میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے, نہ رسول بھی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ اللہ تو تمہارے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو اور دل کی منافقت کو جانتا ہے وہ. تو وہ کام کرو جو دل میں ہے, یہ نہیں کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ. فرمایا رسول بھی پھر تمہیں نہیں بچا سکے گا. بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ بما تعملون ان اعمال پہ جو تم کرتے ہو خبیرہ باخبر, اسے خوب پتہ ہے. بل ظننتم بلکہ گمان کر رہے تھے تم اے منافقون اللہ ینقلب الرسول کہ ہرگز واپس نہ لوٹے گا رسول والمؤمنون اور مومنین الی اہلہم اپنے گھر بار کے طرف ابداً کبھی بھی. دل میں تو تمہاری یہ باتیں تھی کہ ہم تو بچ گئے اپنے گھروں میں رہ گئے اور یہ رسول اور مومنین چلے گئے, اب کفار ان کو قتل کریں گے, مشرکین قتل کریں گے, واپس تو یہ آئیں گے نہیں اپنے گھروں میں. بل ظننتم بلکہ گمان کیا تھا تم نے اللہ ینقلب الرسول کہ ہرگز واپس نہ آ سکے گا رسول والمؤمنون اور مومن الی اہلہم اپنے بال بچوں کے طرف ابداً کبھی بھی. وزین ذالک اور مزین کر دی گئی تھی یہ بات فی قلوبکم تمہارے دلوں میں, خوشنما بنا دی گئی تھی یہ بات تمہارے لیے. وظننتم اور گمان کیا تھا تم نے ظن السوء گمان گناہ کا برا. وکنتم قوما برا اور ہو تم قوم ہلاک ہو گئے ہو. قومن ایک ایسی قوم برا کہ ہلاک ہو گئے ہو, تباہ ہونے والی قوم ہو تم. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر. یا لم یؤمن باللہ سے مراد ایمان لایا ہی نہیں ہے وہ اللہ پر. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر. فَإِنَّا بے شک میں نے اعتدنا تیار کیا ہے للکافرین ایسے کافروں کے لیے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے اختیار آسمانوں کا اور زمین کا. زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے.
یغفر لمن یشاء، بخشش کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے۔ اب بعض ایسے ناسمجھ ہوتے ہیں کہ جی ہم شفاعت اذنی کو بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی بالکل شفاعت کو نہیں مانتے۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے اختیار کو تم چیلنج کر رہے ہو۔ قرآن ہر جگہ یہ استثناء رکھتا ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ ہم کسی نبی ولی کسی کی شفاعت نہیں مانتے، ہاں اللہ چاہے تو اس کی مرضی ہے یار، ہم اس کو روک تھوڑی سکتے، اس کے پاس سارا اختیار ہے۔ تو شفاعت اذنی کا انکار اصل میں یہ قرآن کا انکار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ غفوراً، بڑا بخشنے والا، رحیما، اور خاص رحم کرنے والا۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اذا انقلبتم، جب تم واپس لوٹو گے، جب واپس تم پلٹو گے، الی مغانم، غنیمتوں کے طرف۔ اب جنگ ہو گئی، اس کے بعد غنیمت تقسیم کا وقت آیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب تم غنیمت کی طرف جاؤ گے، مال غنیمت کی طرف، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اذن طلقتم الی مغانم، جب تم لوٹو گے مال غنیمت کے طرف، لتاخذوها، تاکہ لو تم یہ مال غنیمت اپنے اپنے حصے کا، تو یہ کیا کہیں گے؟ ذرونا، چھوڑے ہمیں، نتبعکم، تاکہ ہم بھی تمہارے پیچھے آئے، ہم بھی تمہاری پیروی کریں، اتباع کریں۔ اب لڑنے کے لیے بہانے ہیں، گھر خالی ہے، کوئی گھر پہ ہے نہیں، کاروبار ہے، پریشانی ہے، میرے بغیر ہوگا کچھ نہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، عہدہ اور منصب تقسیم ہو رہا ہے، اب یہ جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی چھوڑو تاکہ ہم بھی تمہارے پیچھے چلے۔ یریدونا، یہ چاہتے ہیں، ایبدلوا، تاکہ یہ بدل دے کلام اللہ، اللہ کا حکم، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ چاہتے کہ اس فیصلے کو بدل دے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ قل لن تتبعونا، قل کہہ دیجئے نبی، لن تتبعونا، ہرگز ہمارے پیچھے نہ آنا، اب کذالکم، تم اسی طرح صحیح ہو، تم اسی طرح جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ قال اللہ، کہا ہے اللہ رب العزت نے، من قبل، اس سے پہلے ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، تم بعد میں کر رہے ہو، اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا، اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، ان قریب یہ لوگ یہ بھی کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ اب دیکھو، اب الزام لگا دیا مومنین پر، اللہ کے رسول پر، کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ہم بھی مومن ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہیں، اور تم ہمیں نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو۔ حسد کہتے ہیں کسی کے فائدے پہ خوش نہ ہونا، یعنی اب فائدے کا وقت ہے تو تم خوش نہیں ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ فَسَيَقُولُونَ، ان قریب یہ لوگ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ، بل کانو، بلکہ یہ لوگ، یہ منافقین، لا یفقہون، نہیں سمجھتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، یہ تھوڑی سی کچھ بات سمجھ جاتے ہیں، زیادہ باتوں کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اوپر سے گزرتی ہے باتیں، یہ صرف دنیا کی بات سمجھتے ہیں، دنیا کے فائدے۔ قل للمخلفین، کہو ان لوگوں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں، من الاعراب، دیہات والوں میں سے، ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایسی قوم کے طرف، اولی باسن، جو سخت، جو اولی باسن، جو جنگ والی ہوگی، شدیداً، غضبناک، سخت
جنگ والی قوم ہوگی، جب ان کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی تو تمہارا ارمان پورا کر دیا جائے گا، پھر تمہیں بلایا جائے گا، فکر نہیں کرو۔ تو قاتلونہم، قتال کرو گے تم ان سے، لڑو گے تم ان سے، او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے، پھر اس وقت تمہیں بلایا جائے گا کہ اب ان سے لڑو، یا تو ان کو قتل کرو اور یا یہ اسلام قبول کرے، اس وقت تک ان سے لڑتے رہو۔ فَإِن تُطِيعُوهُ، بس اگر تم نے کہنا مان لیا اللہ اور رسول کا، یؤتکم اللہ، دے گا اللہ رب العزت تمہیں اجرن حسنن، اجر بہت بہتر، تو اللہ بہتر اجر تمہیں دے گا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ آنے والے وقت کا انتظار کرو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، کما تَوَلَّیْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا منہ پھیرا تھا تم نے اس سے پہلے، یعذبکم، عذاب دے گا اللہ تمہیں، عذابًا علیما، عذاب درد دینے والا۔ یہ سمجھ لو پھر، یہ نہیں کہ تمہاری مرضی ہے، تم دین پہ عمل کرو نہ کرو، تم نیک کام کرو نہ کرو، تبلیغ کرو نہ کرو، جہاد کرو نہ کرو، ہجرت کرو نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، مرضیاں نہیں چلتی ہے۔ اگر کرو گے تو اللہ اجر دے گا، اگر نہیں کرو گے یعذبکم، عذاب دے گا تمہیں، عذابًا علیما، عذاب درد دینے والا۔ ہاں استثناء کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہجرت نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے، ان کے لیے استثناء کون لوگ ہیں؟ لیس علی الاعمى، نہیں ہے کوئی گناہ اندھے پر، آنکھیں نہیں اندھا ہے، ٹھیک ہے مستثنیٰ ہے وہ، حرجن، کوئی گناہ، ولا علی العارج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرجن گناہ ہے، ولا علی المریض، اور نہ بیمار کے اوپر حرجن کوئی گناہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بات مانے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلُهُ، داخل کرے گا اللہ اسے، جنات، باغوں میں، تجری، جاری ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جس نے منہ پھیرا، يُعَذِّبُهُ، عذاب دے گا اللہ اسے، عذابًا علیما، عذاب درد دینے والا۔ سبحانک اللہم۔